اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع ہے شجر کاری کی اہمیت۔ اس کی شروعات میں آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم سے شروع کروں گا، جس کا مفہوم ہے کہ درخت لگاؤ، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ علماء کرام نے پھر اس کی تشریح مختلف الفاظ میں کی ہے کہ صدقہ کس طرح ہے۔ ایک درخت لگانے سے وہ درخت بڑا ہوگا تو اس میں فروٹ لگے گا، کوئی بھی میوہ لگے گا، اس میں وہ انسان بھی کھائیں گے، جانور بھی کھائیں گے، پرندے بھی کھائیں گے، اس کے پتے جانور کھائیں گے۔ وہ سایہ پرووائڈ کرے گا انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو۔ اسپیشلی پرندے اپنے گھونسلے جو ہے درختوں میں بناتے ہیں۔ مطلب زندگی کی علامت درخت ہے۔ درخت کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اس دنیا میں۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا جو چکر ہوا ہے، اسے آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب گزر رہے ہیں اس مرحلے سے کہ ہر سال ٹیمپریچر جو انکریز ہو رہا ہے، اور الٹیمیٹلی بتدریج یہ بڑھتے 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 اس لیول تک جا کے پہنچے گا کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا زمین پہ، اور اس کا واحد جو ذریعہ ہے وہ صرف درخت ہے۔ اگر درخت لگائیں تو ہماری آکسیجن پوری ہوتی رہے گی، سایہ پرووائڈ ہوگا، ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا۔ جنگلات جو ہیں، اصل میں درخت، جنت کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے گھنے درخت ہوں گے، چھاؤں ہوگی۔ تو جنت نظیر وادی کشمیر، وہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ادھر ہریالی ہے، درخت ہیں۔ تو اس دنیا کو اگر جنت بنانا ہے تو درخت لگاؤ۔ اس کے لیے چند گزارشات لے کر میں آیا ہوں۔ درخت لگانا اصل تو یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ میں اس مقصد کے لیے ایک محکمہ جنگلات بھی بنا ہوا ہے، جس کا کام ہے جنگلات لگانا۔ پھر اس کی ایک سب برانچ ہے سوشل فارسٹری۔ سوشل فارسٹری یہی ہے کہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے درخت دینے میں، نرسریاں لگانے میں، تو اس سے یہ پبلک کا فائدہ۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہر سال اتنے درخت کٹ رہے ہیں اور اتنے لگ نہیں رہے ہیں، تو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہونا یوں چاہیے کہ ایک سسٹم ہو، ایک طریقہ کار ہو کہ اگر ایک درخت میچور ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا، اس کو کاٹنا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا درخت بھی لگا دیا جاتا جو وہاں پہنچ کے وہ بھی جوان ہو جاتا ہے۔ ایک کٹ جائے تو دوسرا تیار ہو۔ اب ایک درخت جو ہے ڈیلی تقریباً 470 کے لیٹر کے قریب آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، اور ہر انسان کی ڈیلی کی جو آکسیجن کی ضرورت ہے وہ تقریباً 380 لیٹر ہے۔ تو اتنی آکسیجن ہمیں درختوں سے ہی مل سکتی ہے، لیکن ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں، لگا نہیں رہے ہیں۔ اس کے لیے گزارش ہوگی کہ درخت لگائیں۔ کم از کم ہر بندہ اپنی ہمت کے تحت 2 درخت تو لگائے۔ اس سے زیادہ مخیر حضرات ہیں، وہ زیادہ کوشش کریں، کیونکہ کچھ ایسے غریب لوگ ہیں جو نہیں لگا سکتے ہیں، جن میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ خرید لیں، تو ان کے لیے بھی مخیر حضرات میدان میں آئیں، وہ آ کے درخت لگائیں۔ اس کے لیے ایک کمپین تو چلتی ہے، NGO چلاتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، بیان بازی ہوتی ہے، میڈیا میں آتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ الٹیمیٹلی عمل درآمد گورنمنٹ نہیں کروانا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں، جیسے میونسپلٹیز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، یونین کونسلز ہیں، ان کے پاس اس قسم کے فنڈز ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان فنڈز کو غلط جگہوں پہ استعمال نہ کریں اور صحیح مقصد کے لیے، درخت لگانے کے لیے استعمال کریں، تو یہ کافی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہوگی کہ گورنمنٹ سیریس ایکشن لے، اس پہ ایک سیریس پلان بنائے، لانگ ٹرم پلان،
جس پہ عمل کرے، اور درخت بھی وہ لگانے ہیں جو ماحول دوست ہوں۔ جیسے آج کل ہم اگر کسی گورنمنٹ کی نرسری پہ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں صرف یوکلپٹس یعنی سفیدہ یا کونوکارپس ملے گا، حالانکہ انڈیا کی چند ریاستوں میں کونوکارپس پہ بین ڈال دیا ہے، کہتے ہیں جی وہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، اس سے ڈفرینٹ قسم کی الرجیز آتی ہیں، خاص طور پہ سردیوں میں، تو وہ انسان کو متاثر کرتی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کونوکارپس زمین کے لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس کی پانی کی ضروریات زیادہ ہیں بنسبت عام درخت کے، اور یوکلپٹس کی بھی پانی کی ضروریات سب سے زیادہ ہیں، یہاں تک کہ جس زمین میں یہ لگایا جاتا ہے وہ زمین بنجر بن جاتی ہے، وہاں کا واٹر ٹیبل بہت لو چلا جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارے ملک میں اپر سائڈ پہ تو بارشیں ہوتی ہیں، لیکن سندھ میں خاص طور پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں، اتنی بارشیں نہیں ہوتی ہیں کہ پانی کی واٹر ٹیبل جو مینٹین رہے۔ تو اس کے لیے ان 2 درختوں کو ہٹا کے باقی درخت جو ہیں جو جلدی بڑے بھی ہو جائیں، میچور بھی ہو جائیں، اور گھنا سایہ بھی پرووائڈ کریں، کیونکہ سائے کی سخت ضرورت ہے۔ گرمیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے لوگ جانور لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، درختوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، درخت کے سائے میں بٹھاتے ہیں، جو پیدل سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں ریسٹ کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے فریش آکسیجن آ رہی ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جتنے زیادہ درخت لگیں گے یہ ماحول اچھا ہوگا، یہ گلوبل وارمنگ کو ہم کنٹرول کر پائیں گے، اور کچھ عرصہ اس دنیا کو مزید رہنے کے قابل ہم بنا سکتے ہیں، ورنہ کچھ عرصے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ سے گزارش ہوگی کہ اس کے لیے ایک پلان بنائے، درخت لگائیں، اور عوام بھی اپنے طور پہ یہ کام کرے، NGOs یہ کام کریں۔ یہاں میں خصوصاً ذکر کروں گا دعوت اسلامی کا، جو اپنے طور پہ ان کی جو فلاحی تنظیم ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ ان کے امیر جناب محمد الیاس قادری صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ جی شجر کاری کریں۔ اس کے بعد سندھ کی ایک روحانی شخصیت، حوروں کے روحانی پیشوا جناب پیر صاحب پاگارا صاحب نے بھی یہ حکم دیا ہے اپنے مریدوں کو کہ شجر کاری کریں، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ضروری ہے۔ انہوں نے خاص ہدایت جاری کی ہیں اور اس پہ مریدین عمل بھی کر رہے ہیں اور درخت لگا رہے ہیں۔ تو اسی طرح تمام NGOs یا دوسرے جو اس قسم کے ادارے ہیں وہ میدان میں آئیں اور درخت لگائیں۔ اس سے انسانیت کا بھلا ہے۔ صدقہ جاریہ تو اپنے طور پہ ہے، کیونکہ جب تک یہ سایہ پرووائڈ کرتا رہے گا، فروٹ پرووائڈ کرتا رہے گا، اس سے انسان، چرند پرند سب فائدہ لیتے رہیں گے، اور وہ صدقہ انسان کو ثواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ثواب انسان کو ملتا رہے گا۔ علماء کرام نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر یہ درخت بہت بڑا ہو جائے اور یہ کٹ جائے، اس کی لکڑی میں سے کوئی فرنیچر بنتا ہے، چارپائی بنتی ہے، بیڈ بنتے ہیں، کرسیاں بنتی ہیں، صوفے بنتے ہیں، اگر اس پہ کوئی آدمی بیٹھ رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہا ہے یا فائدہ لے رہا ہے، اس کا بھی صدقہ اس کو ملے گا جس نے یہ درخت لگایا تھا۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ صرف درخت لگانے نہیں ہیں، ان کی آبیاری بھی کرنی ہے، ان کو میچور کرنا ہے، کیونکہ 2-3 سال اس کی خدمت ہوتی ہے، پھر اس کی جڑیں زمین میں اتنی پہنچ جاتی ہیں کہ نیچے واٹر ٹیبل جتنا ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر یہ ویسے ہی سایہ اور فروٹ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے غیر روایتی درخت ہیں یہ نہ لگائیں، یوکلپٹس یا کونوکارپس۔ جو روایتی درخت ہیں ہمارے جیسے کیکر ہو گیا، بیری ہو گئی، آم ہو گیا، نیم سب سے اہم ہے۔ نیم ایک تو سب سے زیادہ جلدی ہوتا ہے، جلدی میچور ہو جاتا ہے اور زیادہ سایہ مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح شرعی ہے، اس کا بھی سایہ بہت گھنا ہوتا ہے۔ فروٹ ٹریز میں چیکو ہے، جامن ہے، بیری ہے، یہ لگائیں، کیونکہ یہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں، اور یہ یہاں کے روایتی درخت ہیں، یہاں ان کو موسمیاتی اثرات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس موسم میں، اس ماحول میں وہ ہو جاتے ہیں، اور اسی سے فائدہ ہوگا۔ اور جہاں بھی کوئی درخت کاٹ رہا ہے، اگر میچور درخت ہیں وہ کاٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز چھوٹے درختوں کو کاٹ رہا ہے تو اس کو سوشلی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ جی آپ یہ درخت نہ کاٹیں، جب یہ بڑے ہو جائیں تب تک آپ دوسرے چھوٹے درخت لگا لیں،
پھر ان کی کٹائی کریں گے تب تک وہ بڑے ہو جائیں گے۔ زمیندار بھائیوں کو بھی یہ گزارش کروں گا وہ اپنی زمینوں پہ کناروں پہ درخت لگائیں، اور یہ ایک اچھی فصل بھی ہے، 3-4 سال بعد آپ کو یہ ایک اچھا خاصا منافع بھی دے گی۔ اس کے لیے آپ ہر سال کچھ نہ کچھ درخت لگاتے جائیں، وہ جیسے میچور ہوتے جائیں گے کاٹتے جائیں گے، دوسرے جوان ہوتے جائیں گے۔ ایک تو یہ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا آپ کی انکم ہو جائے گی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، یہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا۔ امید ہے کہ اس پہ عمل ہوگا اور انسانیت کا بھلا ہوگا، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے ہر بھائی جو ہے نا اس پہ عمل کرے گا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔